بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے اور نہ راہ پر ہوں، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اور سمجھ لو کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے اور نہ راہ پر ہوں، یعنی باپ دادا کا اتباع جب ہی درست ہوتا کہ وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ پر ہوتے۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ عرب کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے مگر لفظ عام ہیں جن میں ان تمام لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو حق بات پر غور و فکر کرنے اور اسے مان لینے کے بجائے اپنے باپ دادا کے رسم و رواج یا مذہبی پیشواؤں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا وہ جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ راست پر ہو۔ مسلمان کفار کی محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار اناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری الذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ تم سب کی رجوع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں اور عیوب کی فکر میں لگ کر اپنی اصلاح کو ہی بھول جاؤ۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ خود سیدھے راستے اور ہدایت پر رہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو ان کی گمراہی قطعاً تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ لیا کہ انسان بس اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح ضروری نہیں، چنانچہ اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، لوگو تم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب لے آئے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی قوم ایسے نہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل کیا جاتا ہو، پھر وہ طاقت رکھتے ہوں کہ اسے بدل دیں مگر وہ نہ بدلیں، مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔
اور تم سب کو تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور رب سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔